بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک میں کرونا کی دوسری لہر ہے، اس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جو مثبت کیسز آنے کی شرح ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری قوم جو ہے وہ احتیاط کرنے پر بھی راضی نظر نہیں آ رہی، اور جس طرح پہلے مرحلے کے اندر ہم نے احتیاط بھی کی، ماسک بھی پہنا، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم اس طریقے سے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور گزشتہ 2 دن کے دوران بہت سے قیمتی لوگ جو ہے ہم سے اس کرونا کی وبا کا شکار ہو کے بچھڑ گئے۔ آج پہلا موضوع ہم یہی رکھیں گے اور اس میں عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ خدا را اس کے اوپر سنجیدگی سے اس کو عمل کریں، SOPs کے اوپر۔ ساتھ ہی ایک بہت امپورٹنٹ جو واقعہ ہوا گزشتہ دنوں ایران کے اندر کہ ان کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور آج خبر یہ آئی کہ عراق کے اندر ایک اور ایرانی اعلیٰ جو شخصیت تھی اس کو قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ اور ساتھ ہی ایک اور اہم واقعہ ہے آج دیبال پور میں کہ وہاں پہ ایک سویٹ ہوم کو بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، جس پہ مقامی لوگ اور جو وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ شدید سراپا احتجاج ہیں، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ خدا را اس ظلم کو جو ہے روکا جائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب کرونا کے حوالے سے ہم SOPs کا ذکر کرتے ہیں بار بار اپنے پروگراموں میں بھی، جیسے پہلی لہر کے دوران پورا میڈیا نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں باقیوں کو تو چھوڑ دیں، میڈیا بھی اس محاذ کے اوپر تھوڑا سا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی اور میڈیا نے سیریس لیا تھا، اپوزیشن اس کو سیریس لے رہی تھی، میڈیا نے سیریس لیا تھا۔ صرف 2 گروہ تھے، بلکہ میں اب 3 کہہ دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹرز، اور ڈاکٹر اس لیے سیریس لے رہے تھے کہ ڈاکٹر اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے تھے۔ سب سے پہلا جو شہادت ہوئی ہے کرونا وائرس کی، نوجوان ڈاکٹر صاحب جو تھے الخدمت والے، ان کی ہوئی تھی، اور ایک گلگت گلگت میں نوجوان ڈاکٹر تھے، اس کے بعد کراچی میں عبدالقادر صاحب کی ہوئی تھی، اور تیسرا وہ فلانتھروپسٹ گروپ کہ جو اس کرونا کے اندر باہر نکل آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جا کے لوگوں کو راشن بانٹنا شروع کیا۔ کسی طور پر نہ حکومت نے کوئی پلان کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر مسائل پیدا ہو جائے تو کیا ہونا ہے، یہ ہر بندہ جو ہے اپنے حساب سے چل رہا تھا۔ حکومتوں کی لڑائی پہلی دفعہ میں نے دیکھی تھی اس ایشو کے اوپر۔ ایک کہہ رہا تھا اللہ کا نام ہے، سیاست کرتے رہیں گے، ہاتھ باندھتا ہوں، یہ ہے وہ، دوسرا کہہ رہا تھا یہ سیاست اس پہ کر رہا ہے، تیسرا کہہ رہا تھا یہ کر رہا ہے وہ، بلاول کہہ رہا تھا یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ان 3 گروپوں کی سنجیدگی کی وجہ سے اس ملک پر کرم کیا۔ میں اگر کبھی اپنی پوری زندگی کے میڈیا کا کوئی پازیٹیو رول سمجھتا ہوں تو صرف کرونا کے وقت تھا۔ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا، خواہ وہ عمران خان کا حمایتی تھا یا نہیں تھا، خواہ وہ اپوزیشن کا حمایتی، جس نے اس سیریسنس کے اوپر لوگوں کو اجاگر نہیں کیا، جھنجھوڑا نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو کہ عمران خان کو پرٹیکولر سمجھتے تھے کہ یہ بہت ٹھیک آدمی جا رہا ہے، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی پالیسی غلط ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب ہم ریلیکس ہو گئے۔ ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ شیر آیا والی بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کرونا کا تم نے لڑایا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ہوا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ سازش ہے، یہ امریکیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں نے پھیلایا ہے، یہ فلاں ہے، ابھی دیکھنا کیا ہو جائے گا، اور بل گیٹس کی ایک بہت زیادہ اس کو اردو ترجمہ کر کے چپ لگا دی جائے گی، ویکسین آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور ہم اس وقت چیختے تھے کہ بھائی اگر کانسپریسی تھیوری کی بات کرنی ہوتی تو میری عمر گزری ہے بھائی اسی چکر میں۔ مجھے تو لوگ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری ویکیپیڈیا والا، تو میں نہ بتاتا کہ کانسپریسی کدھر سے آئے گی، کم از کم مجھے تو موقع ملا تھا، میں تو اور زیادہ کہتا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بنیاد صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نشانی کی طرف بھیجا۔ اب آپ کو پتہ ہے لاہور شہر سنسان نظر آتا تھا، بالکل، یعنی لوگ نکلتے نہیں تھے۔ اب پھر تھوڑی سی کیفیت ایسی شروع ہو گئی ہے۔ کب شروع ہوئی ہے؟ موت آنا شروع ہو گئی ہے، نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کے مولویوں نے بھی یہ طے کر لیا تھا باقاعدہ کہ نہیں، 1-6 فٹ کے اوپر آج SOPs پہ عمل ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ عمل مسجدوں میں آج بھی ہو رہا ہے کمپیریٹیولی کسی اور جگہ۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، آپ کو صبح عبدالقادر صاحب کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے،
لوگ تھے ظاہر بات ہے, اور اس کے اندر سے ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا صورتحال. ہر بندے نے ماسک لگایا ہوا تھا. اور شام کو حسن وسیم افضل صاحب, ان کا میں نے جنازہ پڑھا. ظاہر بات ہے میرے 2 طرح کے رشتے بنتے ہیں, ایک بیوروکریسی کا, ایک یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے وہ پورے کا پورا سر پیلس والا اسکینڈل نکالا تھا, سیف الرحمان والا سارا کچھ, اور یہ بیسیکلی نیب اس کے سربراہ تھے احتساب سیل کے. بعد میں بھی اس کے بھی بنا ہے, اس کے بعد یہ وہاں جا کے بعد میں بھی اس کے انچارج ہیں, ہوم سیکٹری بھی رہے, اچھا صحت بھی رہے. اور اس کی ان کو نقصان یہ ہوا کہ اس بندے کو 22 گریڈ میں پروموٹ نہیں کیا تھا, حالانکہ ان کے ریٹائر ہونے میں صرف 4 دن پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا یہ کر دو. تو سپریم کورٹ کا اتنا زرداری نے ذاتی طور پہ لیا تھا کہ زرداری نے اس بندے کو پروموٹ نہیں کیا. 21 گریڈ میں ان کی مسز جو تھی وہ فرخندہ وسیم افضل, وہ پروموٹ ہو گئی. شیخان شریف ہمارے ایک بہت سول سروس کے لوگ تھے, وہ اس میں کہ ان کا ایک دن پہلے جنازہ ہوا. وہ آج میں دیکھ رہا تھا, یہ قبر ان کی, یہ قبر ان کی. ڈاکٹر ضیاء اللہ وہ ہے کہ میری والدہ جو تھی, ہم بے فکر ہوتے تھے کہ جب ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ہم چلے جائیں گے. اتنا نفیس ترین آدمی, اتنی شاندار, مطلب وہ اس نے کبھی زندگی کے اندر بیونڈ جی پی جنرل پریکٹیشنر تھا, لیکن اس کو پوری ہیومن باڈی کا پتا. لاس کورونا کا لاس ہے, کتنا بڑا لاس ہے, کیونکہ وہ بندہ ولنریبل ہے آپ کے سامنے. پھر میرے ایک پڑوس میں ڈاکٹر شوکت صاحب تھے, وہ ہمارے ساتھ, میں ہاسپٹل میں ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکا, خود ڈاکٹر کو نہیں مل سکا. یہ ہے سیریسنس. اور اس سیریسنس کے اوپر آج یا فضل الرحمان پر باتیں کرتا ہے یا شبلی فراد باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا یہ ہو گیا, تمہارا یہ ہو گیا. مجھے آج اس کا بڑی اچھی لگا, شام نے بڑی اچھی بات کی. اس نے بڑی اچھا, نوجوان دوست بھی ہمارا, اس نے کہا اگر آپ یہ پلان کر رہے ہو کہ ہم جلسے کریں گے, ان جلسوں سے کرونا ہوگا, اس کرونا سے پھر آپ لاک ڈاؤن پہ آئیں گے, اور لاک ڈاؤن سے اکانومی خراب ہوگی, تو پھر عمران خان جو ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے پھر خرابی میں چلی جائے گی, اور اپوزیشن کے بلے بلے ہو جائیں گے, تو اس سے زیادہ کرمنل سوچ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ 4 بندے اپنے کر کے اور اس طرح کر کے اب ان کا باری آ گئی ہے تو یہ کر دیں, کنسنسس پہ آپ نہ عمران خان کو بٹھانا پہ آتا ہے نہ یہ آتے ہیں. اس میں سب نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے. یعنی آج ساری ایڈمنسٹریشن وہاں جمع تھی, جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے تھے, ایک بڑا تلخ بات کہہ رہے تھے. اس نے کہا حسن وسیم افضل کا دنیا کو پتہ چل گیا, ضیاء اللہ کا تو دنیا کو پتہ چل گیا, قادر حسن صاحب کا بھی پتہ چل گیا, وہ جو محسن تھے ایک 5th کا, ان کا بھی پتہ چل گیا, عادل کیا نام ہے ایم کیو ایم والے جو تھے, عادل صدیق, اس کا پتہ چل گیا. جو روٹین میں عام آدمی مر رہا ہے, جن کو کہتا ہے یار اللہ لے گیا, اس کا کسی کو نہیں پتا. عثمان صاحب کاؤنٹ میں نہیں ہے. میں اسپتال کے 2-3 ڈاکٹرز کو میں بات کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں, کیونکہ اب کہتے یہ ہیں کہ کرونا کی سمٹمز کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ اٹیک ہوتا ہے, لوگ یہ کرتے ہیں, ہر طرح دنیا میں کون سی چیز ہم نے استعمال ہے, لوگوں نے تو آدھا کلو ہلدی روز کی کھائی ہے, اس طرح کے لوگ بھی تھے. ظاہر بات ہے اس بیماری میں کون نہیں کرتا. تو ہوتا یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ اپنے بیہیو کرتا ہے بڑا عجیب طریقے. پہلی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ پنک اس کی اپیرنس ہوتی ہے تو وہ گرین ہو جاتا ہے یا بلو ہو جاتا ہے, شکلیں پھر رنگ بدلتا ہے, پھر شکلیں بدلتا ہے, میٹیٹ ہوتا رہتا ہے سارا کچھ, اس کو اندازہ ہو گیا. اب وہ اس نے اپنا ہائبرنیشن پیریڈ بڑھا دیا ہے. پہلے وہ کرتا تھا کہ ہفتہ ایک چھپا بیٹھا رہتا تھا, اپنا کام کرتا رہتا تھا, سیل ڈومین کرتا رہتا تھا, اچانک باہر آتا تھا. اب وہ 15-20 دن کے بعد آتا ہے. جب وہ 15-20 دن کے بعد آتا ہے تو آدھا پھیپڑا آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اور کرونا کے وائرس سے پھیپڑا اگر ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ پوری زندگی آدھے پھیپڑے کے ساتھ زندہ رہوگے. وہ آپ کا پھیپڑا ڈیمیج ہو گیا, اس کے بعد آپ کو وینٹیلیٹر تک جانے میں 15-20 منٹ میں آپ پہنچیں, اور اس کے بعد 2-1 گھنٹے ایسے ہی ہوا ہے. لوگ 3-3 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی آ گئی, 4-4 گھنٹے. تو اپیل صرف یہ ہے اپوزیشن والوں سے بھی, باقی لوگوں سے بھی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ایک پولیٹیشین کا سیاست ڈسکس کر رہا تھا کہ جی ہمارا رائٹ ہے. او بھائی, رائٹ آف لائف سب سے امپورٹنٹ. انسان, یہ 22 کروڑ انسان ہیں, ان 22, اور اگر آپ کا قد بلند ہوگا, میرا تو نہیں ہوگا. تو اس سے ذمہ داری تو پھر حکومت پہ بھی ہے نا کہ آئے مذاکرات کی دعوت دے, بیٹھے ٹیبل پہ. آپ مجھے دیکھیں, کیوں پرولونگ کر رہے ہیں, انتظار کس چیز کا ہے؟ میرا تھوڑا بہت سافٹ کارنر عمران خان صاحب تھا نا,
میرے پورے 4 سال 5 سال کے پروگرام نکال لے, اگر کسی جگہ میں نے عمران خان کی بیشنگ کی ہے تو کرونا پہ کی, اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ انکمپیٹنٹ آدمی ہے اس مسئلے کے اندر, ہینڈل ہی نہیں کر سکتا رہا, آپ بھی نہیں کر رہا. کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے تو اب بیٹھے مذاکرات کی میز پر کس نے بٹھانا ہے؟ ہاں یہ تو عمران خان, ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ کرونا پھیلے تو بیٹھے میز پہ. اگر عمران خان سے یہ توقع ہوتی کہ وہ اس ملک کے اندر رفٹ کی بجائے کنسنسس کی سیاست کرتا, تو ہم یہ 2 لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہوں نے پوری زندگی یہ رفٹ کی سیاست کی, لیکن بھٹو سنبھل گیا تھا وزیر اعظم بننے کے بعد. بھٹو نے جس وقت آپ کو پتا ہے گول میز کانفرنس جب ایوب نے بلائی تھی تو بھٹو واز دی اونلی پرسن جس نے بائیکاٹ کیا تھا. شیخ مجیب آ گیا تھا, بھٹو نہیں گیا تھا. لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گیا اس نے کہا نہیں, ولی خان کو بھی بلاؤ, اس کو بھی بلاؤ, یہ بلاؤ, کنسنسس کا کانسٹیٹیوشن دو, فلاں کو. عمران خان نہیں سنبھلا. تو کون سمجھائے گا کون؟ سر میں ہم تو ضرور سمجھاتے ہیں, ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بٹھائے گا کون؟ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں. میں تو قسم سے صبح میں صاحب سے میں دعا کر رہا تھا, میں نے کہا یا اللہ اور کچھ نہیں نا, موت نہ دے لیکن ذائقہ تھوڑا تھوڑا چکھا دے کرونے کا, تاکہ پتہ چلے کہ کس پین سے لوگ گزرتے ہیں. چلے جی, یہاں بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور کچھ ذکر کریں گے جو عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں ایران کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا کہ ان کے نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو وہاں پہ شہید کیا گیا, جس کے اوپر ریئیکشن ایران کا بڑا سخت آیا اور ایران نے اعلان کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, دوسری بات جو ہوئی ہے وہ آج ہے کہ جی اسرائیل کو فضائی جو حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی عرب کی. یہ کتنا اہم واقعہ ہے, اور یہ سب پہلے تو ہم نے کل ذکر نہیں کر سکے اس جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایران میں ہم نے شاید پچھلے ہفتے شو کیا تھا کہ شاید ایران پر حملہ کرنے کی جو تیاری ہے ٹرمپ صاحب کی, کہ جانے سے پہلے کوئی نیا محاذ جنگ وہ چھیڑنا چاہتے ہیں, اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے. دیکھیں آج سے 4-5 دن پہلے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ اگلے 50 دن بہت اہم ہیں ٹرمپ کے, اور آپ کو یاد ہوگا مشاہد حسین صاحب کو ہم نے لیا تھا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب کی جو پریڈکشن ہے وہ کہیں غلط ثابت ہونے والی ہے. اچھا, ظاہر بات ہے ہر بندہ سوچتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو اندازہ ہے کہ امریکن سسٹم سٹرونگ ہے اور امریکن سسٹم یہ صورتحال پیدا نہیں کر سکتا. لیکن ان کے مشاہد حسین صاحب کے انٹرویو کے بعد اور ہماری گفتگو کے بعد امریکہ جو ہے وہ اس وقت بہت شدید قسم کی گفتگو کے اندر ہے کہ جو بائیڈن کے لیے ٹرمپ ایسے کانٹے بیچ کے بو کے جانا چاہتا ہے کہ جس کو وہ 4 سال تک چولتا رہے, اور پھر اس کہتا ہے کہ آخری سال جو ہے 3 سال وہ یہ کرے گا, پھنسا رہے گا, اور آخری سال میری کمپین شروع ہو جائے گی اور میں 4 سال کے لیے آگے پھر دوبارہ آ جاؤں گا. اور ریپبلکنز بھی کہتے یہ ہیں کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں آیا جس نے اتنے ووٹ لیے ہو. پچھلے سال جو اس نے ووٹ لیے تھے, پچھلی دفعہ جو تو اس سے 10 لاکھ ووٹ زیادہ لیے ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے کہ ٹرمپ جس سے اتنے لوگ نفرت کرتے ہیں, پورا پریس جس کو گالیاں دیتا ہے, دنیا جس کو کہتی ہے بیوقوف کا بچہ ہے, وہ اتنے زیادہ ووٹ کیسے لے سکتا ہے, اور پاپولر ووٹ لے رہا ہے. اور امریکن جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیمے والے نان پہ روٹی دے دیں, ووٹ دے دیں, وہ تو ویسے. اچھا میں آپ کو اب آتے ہیں اس سارے مڈل ایسٹ کے کرائسس میں. امریکہ کا ایک خاص دستور ہے, وہ کرتا یہ ہے کہ ایک گروپ کو بہت زیادہ پالتا ہے, پوستا ہے, راستہ دیتا ہے, اس کو اسٹیبلش کرتا ہے, اور جب وہ ایک خاص سطح پہ آ جاتا ہے تو پھر اس گروپ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. 9/11 کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر جس گروپ کو کہیں نہ کہیں امریکہ نے تھوڑا سا آگے بڑھاوا دیا وہ ایرانی تھے, کیونکہ 9/11 کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ نے صدام حسین جو تھا اس کی فرسٹ جو وار تھی عراق وار, اس کے بعد صدام حسین کو انہوں نے فارغ کرنا ہی کرنا تھا, کیونکہ پہلے بھی کویت سے کر کے انہوں نے یہ کر دیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ صدام کی پوری فورس جو تھی, ایئر فورس, ملٹری فورس, ٹینک, آرٹلری, سب اس نے تباہ کر دی تاکہ ایک راستہ مل جائے ایران کو عراق کے اندر پاؤں جمانے کا. اس تک 2 بنیادی طور پر
تھے مسئلے. ایک تو یہ تھا کہ عراق کو تباہ کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اسرائیل کو, اور ظاہر بات ہے ایران جو ہے وہ کہیں اپنے قدم جما نہیں سکتا, کیونکہ ایرانی پرچن سپیکنگ ہیں, وہ عربی سپیکنگ ہیں, وہاں کا عربی سپیکنگ شیعہ بھی جو ہے اس طرح کی اس کی افیلیشنز نہیں بنتی. پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2006 کے اندر جو کرائسس آیا تھا لیبنان کے اندر, جو انہوں نے میزائل فائر کیے تھے, اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ لیبنان میں بھی کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی بلڈ کی جائے. لیکن جیسے ہر ملک کے اندر قومی ریاستوں میں ایک گند ہوتا ہے, ایران میں بھی, سعودی عرب میں بھی, یمن میں بھی, باقی جگہ بھی ایک گند تھا, اور وہ گند بنیاد طور پہ یہ تھا کہ چونکہ ہم آ گئے ہیں تو ہم بحیثیت اپنی پرانی ایرانین اس پہ واپس چلے جائیں. اس لیے پھر بحرین میں بھی مسئلہ شروع ہوا, کویت میں بھی مسئلہ شروع ہوا, یمن میں بھی مسئلہ شروع ہوا, سیریا کا کرائسس بہت بڑا بن گیا, اور پھر سعودی عرب نے بیہیو کرنا شروع کیا. تازہ ترین کرائسس جو بلٹ ہوا ہے وہ ہوا اس بات پہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی فورسز واپس لے گیا سیریا سے. ٹرمپ نے یمن میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا. ٹرمپ افغانستان سے نکلنے لگا, پڑوس تھا ایران کا. ٹرمپ باقی جو اس نے کہا جاؤ جہنم میں جاؤ, میں نہیں آتا ہوں. ایون کہ اس نے کسی طور پہ کوئی انفلوئنس نہیں دکھایا. رشیا کا اس کا جو دیر زور کے اوپر کرائسس تھا اس سے بھی. 14 ستمبر 2019 کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے البقیق جو ہے آئل فیلڈ ہے سعودیہ کا. 1940 میں جہاں آئل دریافت ہوا تھا, اور 1950 کے اندر یہ دنیا کا بگیسٹ کروڈ آئل ڈیپو بنا, دنیا کا سب سے بڑا. اس میں واقع ہوتا ہے تو 20 ڈرونز جو ہیں وہ فائر ہوتے ہیں, اور وہ پرسین والے جو ہوتے ہیں. اس کے اوپر سب سے پہلے ہوا یہ کہ حوثیوں نے یہ چیز قبول کر لی کہ ہم نے کیا. لیکن دنیا میں یہ فضا چھپتی نہیں ہے. امریکنز میں اور اسرائیلی یہ دوسرے یہ سمجھنے لگ گئے, انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے حوثیوں کے پاس. اور اس میں جو ایک رپورٹ جو میں اس میں سامنے میرے رپورٹ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے, جو سی آئی اے نے رپورٹ وہاں جمع کرتی ہے کہ انہوں نے بیکاز لو فلائنگ, ٹھیک ہے, نیدر دیئر that Iran's drones and the cruise missiles flew so low and with such stealth technology جس کو کہتے ہیں اسامہ بن لادن والی چیز, that neither their takeoff nor their impending attack was detected in the time by the Saudis or the US. اسرائیل نے ان کو رپورٹ کی کہ یہ وہاں سے اڑے ہیں. اب ظاہر بات ہے اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ. اس کے بعد سے ٹرمپ نے پہلی دفعہ امریکہ میں ایسا ہوا کہ ٹرمپ نے کہا میں تمہاری ذمہ داری نہیں لیتا ہوں. سعودی عرب کو کہہ دیا. انہوں نے کہا تمہاری ارامکو جو ہے امریکہ کی ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو, اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری بن چکا ہے, اور میں نہ وینزویلا کا تیل چاہتا ہوں نہ میں تمہارا تیل چاہتا ہوں, تم جو مرضی کرو. اور ساتھ اس کو مشورہ دیا کہ یو شوڈ ہیو ٹائز ود اسرائیل, اور جب تم اسرائیل کے ساتھ ٹائز کر لو اس کو تمہاری اس میں وہ کرنا شروع کر دے گا. اور تمہاری اس دوران اسرائیل نے مجبور کیا امریکہ کو کہ یہ جو تم نے یہاں پال کے ہمارے کھاتے میں کھڑے کر دیے ہیں تو اس کا کچھ بندوبست کرو. تو امریکہ نے پھر اس کے بدلے میں 3 جنوری 2020 کو ود ان 6-5 مہینے قاسم سلیمانی کو وہاں سے اڑا دیا. اور قاسم سلیمانی کو اڑانا تھا دیٹ واز سمبولک. امریکی کہتے ہیں رپورٹ کہ اٹ واز ناٹ امریکہ, اٹ واز اسرائیل. اور اسرائیل کے ہیرٹس میں انہوں نے چھاپا بھی کہ یہ ہمیں پتا ہے ہماری انٹیلیجنس کیسی ہے اور کس جگہ پہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایران کلیم نہیں کر سکا کیونکہ یہ ایران کی سوائل پہ نہیں ہوا, عراق میں ہوا. عراق میں ہوا. وہ کر کیا رہے تھے وہاں, اور عراقیوں انہوں نے کہا جب ہم نے یہ کر دیا وہ اس کے اوپر ایران کی جو مورل ہائی گراؤنڈ تھی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے ایرانی ٹیریٹری پہ ہوا ہے نا, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اب ایران کے اندر انفیوز کر چکے ہیں, ہمارا ایران کے اندر بیسس بن چکا. میں جس علاقے میں اس کے بیچارے کو اس کو شہید کیا گیا ہے میں اس علاقے میں رہا ہوں, میں پوسٹڈ رہا ہوں, میں پورا علاقہ اندازہ ہے. ایران کی اچھی خاصی سرولنس ہے اس پورے علاقے کے اندر, بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور پریزنس ہے ان کی بہت. اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کیا پھر آج جو ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا عام پولا کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھاتے ہیں. انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کو ایران اور سعودی عرب کی لڑائی کے ساتھ پولا کر دیا ہوا ہے.
یمن میں آپ 2 بندوقیں چلائیں گے ادھر سے، 2 بندوقیں ادھر چلائیں گے، وہ مار مار کے قتل ہوتے مرتے جائیں گے۔ سیریا میں چلائیں گے، 4 بندے ماریں گے، وہ قتل ہوتے مرتے جائیں گے، یہ ہوگا۔ ایران کی سے لڑائی کرائیں گے، یہ ڈرون پھینکیں گے، وہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا، الپقیق والے میں کہا گیا کہ اٹ از a pearl harbor of the Middle East۔ اب ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ نے اس وقت بھی کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، میں اس سارے معاملے کے اندر جو بھی کرنا چاہتا ہوں 2 چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں، کہ میں اسرائیل کو اپنی زندگی میں سیف کر کے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ لیبنان کا جو ہوا تھا دھماکہ جو ہوا تھا it was a huge depot of all these missiles and everything، جس کو انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ یہ وہ جہاں سے وہ سپلائی چل رہی تھی سارا، میں اس کو اسرائیل کو سے، اور کوشنر بھی اب ایکٹیو ہو چکا ہوا سارا۔ یہ جو جنگ بلٹ اپ ہوگی، یہ جو بائیڈن کی اگلے 3 سال کی اکانومی کو ایسے جولٹ کر کے ہلا کے رکھ دے گی۔ کیوں؟ اچھا، جنگ بلڈ اپ کیسے ہوگی اگر ایران کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس پر اس نے اعلان کیا ہے کہ جی میں بدلہ لوں گا؟ بدلہ کیسے لے سکتے؟ عثمان صاحب نہ بھی بدلہ لیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پش بیک کرنا شروع کر دیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کسی قوم کو جب تیار کیا ہوتا ہے جنگ کے لیے، آپ اب کشمیر میں آپ کچھ نہ کریں اور کشمیر میں آپ بومبنگ شروع ہو جائے، تو باجوہ صاحب یا عمران خان صاحب زندہ رہیں گے؟ اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ پاکستان جا کے امرتسر قبضہ کر لیں، مودی زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ رہے گا سر، لوگ اس کا قمیض پھاڑ دیں گے۔ یہی کیفیت ایران کے اندر بھی ہے۔ ایران میں جس دن امام خمینی تشریف لائے تھے اس دن 3 نعرے لگے تھے، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیہ۔ ضد ولایت فقیہ تو چلو ان کا اپنا مطبع ہو گیا، اسرائیل اور امریکہ وہ کہہ رہا تھا شیطان بزرگ، بزرگ کہتے ہیں بڑے کو، امریکہ کو، اور اس کو کہتے تھے اسرائیل جو ہے یہ یہودیوں کا، اور وہ بیسیکلی خیبر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ہم خیبر کو یاد کرو، ہم دوبارہ آ رہے ہیں اور سارا کچھ ہے، اور وہ پورے کا آپ قوم کے اندر جب یہ چیز پیدا کرتے ہیں تو آپ ریٹیلیٹ نہ بھی کریں، آپ کو مزاج ریٹیلیشن والا دکھانا پڑتا ہے۔ یہی وہ ایران کی صورتحال بنی۔ عراق وار 8 سال کیوں چل گئی؟ بنیادی طور پہ عراق کا جو ایرانی سپاہی تھا وہ کھڑے ہوئے بتاتا تھا کہ میں ایران امانت کسے زمان، وہ جس کا مشہور شعر ہے کہ اگر ایران نہیں ہے تو مجھے زندگی نہ ملے کسی طور پر بھی، جو فردوسی کو نغمے جو وہ گاتے ہیں، اور اسی طرح کہ یہی تو یہ وہ اس لیے ایرانی نیشنلٹی جو تھی وہ بڑی کام، اس لیے صدام حسین عرب نیشنلٹی کی بنیاد پہ چلا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ہٹلر کیوں لڑا گیا جرمن قوم کو؟ صحیح، اس نے مہذب سارا کچھ ہر چیز، اس نے کہا جرمن ریس، انہوں نے کہا اٹالین فرانس کو بچانا۔ یہ اب ریٹیلیٹ کرے یا نہ کرے، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اس مسئلے کے اندر جو مجھے کرائسس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن کے ساتھ ہے اپنا یورپین یونین، کیونکہ انہوں نے ایرانیوں کو ساتھ دیا ہے، اور یورپین یونین جو ہے اس کے ساتھ آئے گی، اور پھر رشیا بھی ساتھ آ گیا، مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور ابھی جو ٹرکی جو ایک بہت بڑا جو فتح حاصل کر چکا ہے نگورنو قرباخ والی، اور اب میں لوگ اس کو بڑی اسلام کی فتح کہتے ہیں، میں بنیادی طور پہ کسی بھی قومی فتح کو اسلام کی فتح نہیں کہتا ہوں۔ ہم نے جو ایک تماشا بنایا ہوا نا جہاد فی سبیل اللہ، کہ آپ نسل کاٹو جہاد فی سبیل اللہ، آپ زمین فتح کرو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے ہاں صرف رسول اللہ کی حدیث ہے، صرف اللہ کی حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے وہ فتح، وہ ایک نشہ ہے، یہ تیاری کی گئی ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے۔ ہونا یہ چاہیے، میں آخری بات کر رہا ہوں، کہ سعودی عرب اور ایران کو فوری طور پہ ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ دونوں مارے جائیں گے۔ میں صحیح کہتا ہوں، بیٹھنے کون دے گا؟ ہاں نہیں، خود دونوں قرآن بیٹھ سر، میری اتنی عثمان صاحب میں اور آپ میرے سر پہ جب مجھے پتا چل جائے کہ میرے سر پہ موت سوار ہو گئی ہے، میں آپ سے بیٹھوں گا نا؟ نہیں سمجھ پا رہے، دونوں کو بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ رسول اللہ کی حدیث بڑی واضح ہے، آپ کی کتاب الفتن میں 54 نمبر حدیث ہے، اٹھا کے پڑھ لیں۔ عرب تباہی ہو جائے گی، عرب تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے فارس تباہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہ حملہ ٹرمپ اور ایران ادھر، اور یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو خراب کریں گے۔ چلیں جی، یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، اور پھر ایک اہم ایشو ہے دیبالپور کا، اس پر کرتے ہیں بات۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम दिबालपुर का एक वो सेंटर है जिसको बंद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से माएँ और जो बच्चे हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं, अहले इलाका इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और आला हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे रह रहा है और जो मुख्तलिफ इलाके के स्कूलों में ज़ेर तालीम भी हैं, उसको अचानक बंद करने का फैसला क्यों हुआ है। हमारे साथ उस इलाके की अहम मुमताज़ शख्सियत हैं, हमारे तालीम भी हैं, जाहिद चौधरी साहब। उनसे तफसीलात पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और आप लोगों ने किस किस सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम सर। जाहिद साहब बताइएगा कि ज़ाहिर है स्वीट होम दिबालपुर है, एक अरसे से काम कर रहा है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रह भी रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के जो तालीमी इदारे वहाँ तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बंद करने का फैसला क्यों किया जा रहा है और किसका दबाव है? उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैंने टीवी और उसकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मसले पर आवाज़ उठाई है। सर ये स्वीट होम जिसका नाम अब दारुल एहसास है सर 2013 से दिपालपुर में कायम, ठीक है, और इसमें 100 यतीम और गरीब बच्चे की तालीम और तरबियत और कफालत की जाती है पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से। और ये बच्चे सर इलाके के बेहतरीन स्कूल में ज़ेर तालीम है। ठीक। और ये बच्चे सर बाकी बच्चों की तरह इंतहाई ब्रिलियंट हैं, और ये तमाम जितनी भी तालीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा नुमाया है सर। और ये हर साल इनकी पोजीशंस आती हैं बच्चों। अब ये मकामी जो इंतजामिया है सर इधर की बैतुल माल की और जो दारुल एहसास की है, उनकी नाअहली की वजह से और उनकी गफलत की वजह से ये अदारा बंद हो रहा है। नहीं वो क्या नहीं, कहते हैं, वजह होती है फंड नहीं है कि बस कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, मसला क्या है? क्योंकि ज़ाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट का बजट एलोकेट होता है ना हर चीज का, आप ऐसे तो क्लोज नहीं कर सकते। फेडरल गवर्नमेंट क्लोज करेगी पाकिस्तान में चाह रहे हैं। जी 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 जी, पूरे पाकिस्तान में चल पूरे रहे पाकिस्तान में हैं। सारे प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ये सिर्फ दीपालपुर का बंद किया उन्होंने और कि शायद गुजरात का बंद कर रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में चाह रहे हैं। नहीं, कोई रीजन देखे ना। जो वहाँ पे एहलकार आते हैं वो क्या वजह बताते हैं कि हम क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर हर महकमा का जो इदारा होता है उसका बजट अप्रूव होता है, उसके अंदर बाकायदा असेंबली से, और वो अनलेस के दोबारा आप असेंबली में ना जाएं, आप उस बजट के मुताबिक आप उसको क्लोज तो नहीं कर सकते किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। सर ये जो बंद करने की रीजन है ये सिर्फ और सिर्फ जो इधर की इंतजामिया है उसके, वो नाहिल इंतजामिया सर, वो इसको चला नहीं पा रही। नहीं, देखें मेरी बात सुने, आप सीरियस आदमी हैं, मैं एक सीरियस जो पाकिस्तान के लेवल पे कर रहा हूं। नहल इंतजामिया हो या कुछ हो, नहल इंतजामिया को कोई रीजन, कोई इख्तियार ही नहीं है। मैं एक फेडरल एम्प्लॉय रहा हूं सर, उसको वो अब खुद बंद करने का तो इख्तियार होता ही नहीं है। प्रोविंशियल लेवल का अदारा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। नहीं वैसे इस प्रोग्राम के तवस्सुत जो हमने खबरें भी चला रहे हैं कि जो इनकी माएँ हैं वो एहतजाज कर रही हैं कि ये बंद ना किया जाए और अहले इलाका भी उनके इस एहतजाज में शरीक हैं। आप भी इसकी आवाज बन रहे हैं कि हम वजीर आला पंजाब से और खुद वजीर आला इमरान खान साहब से सुन रहे हैं वो लोग, हम मोहम्मद साहब जो हैं, ऑन साहब हैं इनके बैतुल माल के जो हेड हैं, राता करने की कोशिश की हमने। देखे ना, आपकी बात सीरियसली किसी रीजन की बुनियाद के ऊपर वहां पहुंचेगी। और आप हमारी प्रोग्राम की बात है, आप सिर्फ ये बताइएगा नायल इंतजामिया कैसे बंद कर सकती है एक अदारे? कोई आप देखा ना, ऐसा जो नायल हो जाए, थाना तो नहीं बंद कर सकता, ये तो कानून में नहीं है। सर इसमें ये 3 दिन पहले इन्होंने माओ को बुलाया है और हमें भी इन्होंने कल नोटिस दिया है कि हम अपने बच्चों को इधर से बंद कर रहे हैं, ये अदारा बंद हो रहा है, अपने बच्चों को घरों के ले जाएं। सर अच्छा, इसकी रीजन तो हमें भी नहीं बताया। नोटिस है? अच्छा जी सर, नोटिस है मेरे पास। अच्छा, नोटिस है क्या नोटिस में कुछ अगर पास है जरा सा उसकी जुबान जरा पढ़ के सुना देंगे ताकि अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि वो खुद तो नहीं लिखा होगा विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद द अप्रूवल, कोई लफ्ज तो लिखा होगा उसके ऊपर। सर उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपके साथ जो हमारा एग्रीमेंट था उसको हम मतलब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और एग्रीमेंट किसके साथ था? हाँ, ये बात आई ना, एग्रीमेंट किसके साथ था? पाकिस्तान बैतुल माल के साथ। किसका पाकिस्तान बैतुल एग्रीमेंट था? अवाम के साथ तो नहीं होता, यतीमों के साथ तो नहीं होता, किसके साथ था? ये सर हमारे इदारे के साथ था। इदारे के साथ था, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपके इदारे से वो बच्चे जो हैं वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, इसका मतलब बैतुल माल तो क्लोज ना हो रहा हुआ। नहीं सर, वो इदारे क्लोज कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं, आप मुझे लाइन पढ़िएगा।
दारुल एहसास को बंद कर रहे हैं, तो दारुल एहसास हम को। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो आला हुकाम है और खास तौर पे बैतुल माल के जो चेयरमैन है उनसे ये कहेंगे कि 100 बच्चे के मुस्तकबिल हाँ, का जी हाँ। मामला है, इसको सीरियसली लें, नोटिस लें, ताकि अहले इलाका भी एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग सारे इस एहतजाज में शरीक हैं, तो हम आपकी आवाज उन तक पहुंचा रहे हैं। आपके तवस्सुत से हमारे तवस्सुत से आवाज पहुंचेगी तो ये इस तो 100 के स्कूल का करीब मसला नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सर कि दारुल एहसास जो है वो दीपालपुर में वो रहे, कायम हाँ, बिल्कुल ठीक रहे, है, हम वो वही रहे, कह रहे हैं वही कि चाह रहे दारुल हैं। एहसास अगर तो कायम दारुल रहे। एहसास बंद हो रहा है तो वो तो फिर उसके और बाद दारुल क्या है कि एहसास ही मुकामी बंद हो इस्लाम को रहा है, छोड़ दे, फिर तो हम ऑन साहब से कहते हैं कि दारुल एहसास बंद न करें, क्योंकि ये फैसला मरकजी हुकूमत कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, ये बात तय है। लोकल इंतजामिया का मसला नहीं है किसी तौर पर भी, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट खत्म किया तो वो बिल्कुल और चीज वो भी गलत है। और इस पे आपके आवाज जो है हम बनेंगे और इसको न्यूज के अंदर भी हम इस इशू को उजागर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब आपका। तो ये है जी मामला, तो हम इस पे आवाज जो है है। वो तो सीरियसली हाँ बात है, बंद नहीं, अगर दारुल एहसास बंद कर रहे हैं बगैर किसी वजह के तो भाई कोई रीजन होगी ना। अगर एक एग्रीमेंट अलग चीज है, लेकिन उसके पूरे इलाके में 100 बच्चे को जो आप बात नहीं, वो एक इदारे में पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़- या तो ये होगा कि किसी और इदारे में उसको दाखिल कर रहे होंगे। नहीं, हम उनके इसी प्रोग्राम तवस्सुत से ऑन साहब जो है अगर कोई और साहब अगर दारुल एहसास से बंदा आना चाहता है, अगर कोई बंदा वहां उखाड़े का बंदा आना चाहता है, बिल्कुल उनका दारुल एहसास हमारा का तब भी प्लेटफॉर्म कल हाजिर हाजिर है, हम कल इंशाल्लाह राब्ता करेंगे कि ये एक्चुअल मसला है क्या। चलें जी, इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।